یہ بات ہے ہمارے بزرگ تھے یہی لاہور کے، ان کے پاس کتاب لینے کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے اپنی سائیکل بیچ دی، سائیکل بیچ کے کتابیں لے لی، کہا کہ پیدل سفر کر لوں گا، کتاب کے بغیر جو ہے نا وہ زندگی کا سفر مشکل ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ مطالعہ کے اتنے شوقین تھے، پتہ ہے آپ کو ان کی وفات کیسے ہوئی ہے، کیسے فوت ہوئے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کیا شوق تھا ہمارے بزرگوں کا مطالعہ کرنے کا، لیکن آج ہم کہاں آ گرے ہیں۔ سچی بات ہے، مطالعے کا شوق تو کسی شے کا احساس رہنے نہیں دیتا، مطالعے کا نشہ ہی ایسا ہے کسی شے کا پتہ نہیں چلنے دیتا۔ ہمارا مطالعہ نہ کرنا جو ہے نا اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑ رہا ہے۔ آج ہمارے بچے ملحد ہو رہے ہیں، لبرل ہو رہے ہیں، سیکولر ہو رہے ہیں۔ والملائکۃ وهم لا يستكبرون۔ جیسا کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر ایک زبردست تکوینی دلیل بیان فرمائی، اور ایسی دلیل جو ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ سورج جو ہے وہ جس طرف سورج ہوتا ہے سایہ اس طرف نہیں ہوتا، سایہ دوسری طرف ہوتا ہے۔ اگر ہم اہل اسلام جو ہیں وہ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں کہ سورج جو ہے وہ جس طرف غروب ہو رہا ہے وہ مغرب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مغرب ہے۔ اور لفظ مغرب جو ہے وہ ہمارے ہاں عرف میں یورپ کو بھی کہا جاتا ہے، سمجھائے نا جی، یورپ کو بھی مغرب کہا جاتا ہے، اور ہمیں یعنی اہل اسلام کو مشرقی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور مسلمان ہی رب تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، تو سارا کچھ ہے تو مسلمانوں کا۔ لیکن عرف میں چونکہ مغرب کہا جاتا ہے، سورج بھی اسی طرف جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے یا نہیں؟ سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ اگر یہ اہل ایمان بھی مغرب کی اداؤں پر، ان کی چالوں پر، اور ان کی جو ہے وہ تعلیمات پر، ان کی تہذیب پر فریفتہ ہوں گے تو یہ بھی ڈوب جائیں گے، یہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اور آج یہی وجہ ہوئی ہے، ان سے تو سایہ سمجھدار ہے کہ سورج جس طرف رہتا ہے یہ اس طرف نہیں جاتا، یہ دوسری طرف ہوتا ہے۔ یہ کس طرف ہوتا ہے؟ دوسری طرف ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے یعنی کہ جس کا وجود ہے نا، وجود اصلی جس کا سایہ ہے یہ اسی کے ساتھ رہتا ہے، اسی کے تابع رہتا ہے، سورج کی طرف نہیں آتا یہ، ہاں جی۔ اسے پتہ ہے بھی میں سورج کے پیچھے چلوں گا تو پھر میرا بھی حال وہی ہوگا، نہیں سمجھ آیا؟ تو اگر ہم لوگ بھی چڑھتے سورج کے پجاری بنیں گے، جس طرح ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، سچی بات ہے، پیسے کی خاطر پیسے کے پیچھے پڑتے پڑتے آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے وہ دین اسلام سے ہی بیگانہ ہو چکے ہیں، سمجھ آیا نا جی؟ تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ نشانیاں رکھی ہیں، سچی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یہ بھی ارشاد فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو بے عقل ہوں، پاگل ہوں، ان کو نشانیوں سے کیا غرض ہے، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، قدر ہمیشہ عقل والے کو ہوتی ہے، کسی عقل والی بات کی، دنائی والی بات کی قدر ہمیشہ دانا کو ہی ہوتی ہے۔ جو دانا ہی نہ ہو وہ تو کسی کی بھاری سے بھاری بات کو بھی ہوا میں اڑا دے گا، نہیں سمجھ آیا؟ جیسے کہتے ہیں کہ کباڑیے کو کتابیں جا کر کے دے دی جائیں تو وہ کباڑیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کتابوں کو ردی کے وزن تولتا ہے، سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ اگر وہی کتاب کسی علم والے کے پاس لے جائی جائے تو وہ کہے گا کہ اس کو بھی سونے کے بدلے میں بھی تولا جائے تو اس کا جو ہے نا وہ پھر بھی یہ کتاب سستی لے رہا ہوں میں۔ ایک عرصہ تک میں خود کتابیں جو ہے نا وہ دیکھنے جاتا تھا، ابھی بھی کہیں کباڑی کے پاس سے گزر ہو جائے تو وہ میں کتابیں دیکھتا ہوں، وہاں کتابیں بڑی نایاب کتابیں ان کباڑیوں کے پاس بھی آتی ہیں۔ یہ طالب علم جو ہیں ان کو میں خاص طور پہ یہ عرض کروں گا کہ یہ کتابیں جو ہے نا وہ ڈھونڈا کریں اس طرح کی جگہوں سے۔ میں خود کتابیں جو ہے نا جب مارکیٹ میں جاتے تھے، آگے پیچھے جاتے تھے کتابیں لینے کے لیے، تو اس وقت میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں مدرسے کے ساتھ جو ہے وہ یہ مسجد آپ نے دیکھی ہوگی کریم بلاک والی، داخل ہوتی جو پہلی مسجد آتی ہے، اس مسجد کے ساتھ جو ہے وہ قرآن محل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں بھی لوگ جو ہے نا کتابیں رکھ جاتے تھے، قرآن پاک تو رکھتے تھے بالکل نئے قرآن، وہاں کتابیں بھی رکھ جاتے تھے۔ وہاں سے میں نے کتابیں نکالنی اور وہ آ کے
کچھ کی جلد بندی ہونے والی ہوتی تو وہ کروا لیتے، کچھ صحیح حالت میں ہوتی تو وہ ایسے مطالعہ کرتے ہیں جی۔ بعض اوقات مدرسے میں جاتے تو وہیں سے کافی ساری کتاب کا مطالعہ ہو جاتا تھا۔ کئی بار بوریاں اٹھا کے لے آؤں میں کتابوں کی، اتنی کتابیں ہوتی تھیں وہاں، لوگ رکھ جاتے تھے۔ اور اس طرح کباڑیوں کے پاس بھی بہت زیادہ کتابیں آتی ہیں، بڑی نایاب کتابیں آتی ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کتاب میں ڈھونڈ رہا تھا بڑا عرصہ، کوئی 4 سے 5 سال میں نے کتاب کو تلاش کیا، میں مدینہ شریف گیا، وہاں بھی نہیں ملی کتاب مجھے۔ لیکن وہ ایک دن یہ علاقہ، یہ نہیں پیروں کی کوٹھی ہے یہاں اندر پڑتی ہے، وہ پیروں کی کوٹھی جو ہے اس کے ساتھ بالکل ایک کباڑیا بیٹھتا تھا، وہ کباڑی کے ساتھ سلام دعا تھی، وہ بندہ بھی غیرت دینی رکھنے والا تھا۔ تو ایک دن میں ایسے گیا، میں نے کہا جی آئیں دیکھیں کتاب میں کچھ پڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا تو کتاب، وہ جو میں کتاب ڈھونڈ رہا تھا مکتبوں سے نہیں مل رہی تھی، وہ کتاب وہاں پڑھی ہوئی تھی۔ سمجھ آیا نا جی؟ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے جو مقامات ہیں نا ان سے کتابوں کو ڈھونڈا کریں، کتابوں کو تلاش کیا کریں۔ لیکن جو کتاب، سچی بات ہے، یہاں میں عید پہ بھی یہاں لوگوں کو کتابیں بانٹتا تھا، لوگ آتے تھے ملتے تھے، پھر اگلی عید آنے سے پہلے وہ کتاب ہمارے ہاں مقدس اوراق میں آئی ہوئی ہوتی تھی۔ یہاں حساب لگا رہے ہیں نا، یہ ہماری قوم کے ذوق کا حال ہے۔ اگلی عید آنے سے پہلے وہ کتاب وہاں پڑھی ہوتی تھی۔ یہاں عید والے دن میں نے 50 کتابیں، 100 کتابیں بھی تقسیم کی ہیں لوگوں کو، لیکن وہ کتاب لے جاتے تھے اور کچھ دنوں بعد وہ کتاب یہاں مقدس اوراق میں ان کے گھر والے بھی۔ بچے سے ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ کتاب تو میں نے آپ کے ابا کو دی تھی، کہنے لگے اماں صفائی کر رہی تھی تو انہوں نے اٹھا کے بھیج دی۔ میں نے کہا اس سے پرانا تو آپ کی اماں کا زیور پڑا ہوا تھا، اماں نے اٹھا کے وہ کیوں نہیں بھیجا یہاں؟ وہ کتاب بھی بھیج دی۔ وہ کتاب بھی رمضان المبارک کے فضائل مسائل اتنے نہیں تھے بلکہ جدید مسائل تھے۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ انہیلر استعمال کر رہے ہیں، پتہ ہی کو نہیں، ایسے ٹھوکے جا رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، انہیلر بھی استعمال کر رہے ہیں، باقی چیزیں بھی، یعنی کہ آپ سمجھے کہ اس وقت کے جو اہم مسائل ہیں، جدید مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے نا، وہ مسائل اس میں جمع کیے تھے۔ اور رمضان المبارک کی عید پہ دی کتاب، کئی کتابیں میں نے بانٹی ہیں اس طرح، لیکن وہ ماشاءاللہ واپس تشریف لے آتی تھی کتابیں۔ اب اس قوم کا کیا بندہ جو ہے نا وہ رونا روئے، اس میں تو ماتم بنتا ہے، ویسے ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک کتاب ہی ہے، سچی بات ہے، جو گھر میں رش ڈال رہی ہے، ایک کتاب ہی ہے جو گھر میں اضافی پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے انہوں نے مجھ سے بھیج دی، کہا کہ یہ مقدس اوراق میں رکھا ہو، یا مولوی صاحب کو واپس ہی دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ افغانستان کے ایک عالم تھے، انہوں نے لکھی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں عام بندہ جو ہے نا وہ عربی کی کتاب اٹھا لے، اس پر زبر زیر نہ لگی ہو تو وہ پڑھ نہیں سکتا ہے نا۔ افغانستان کے ایک عالم تھے بہت بڑے، وہاں کے، وہ پچھلی جو دور حکومت تھی نا، اس سے پہلے، ٹوٹنے سے بھی پہلے جو حکومت تھی، اس میں وہ قاضی القضات تھے پورے افغانستان کے۔ انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، وہ کتاب جو ہے نا اس کا جو کاغذ لگا ہوا تھا، وہ ساری کتاب ہی پیپر پہ نہیں چھپی تھی، آرٹ کارڈ پہ چھپی ہوئی تھی کتاب، ایسی زبردست کتاب تھی۔ اور اس کے اوپر عربی میں ایک شعر لکھا ہوا تھا، وہ شعر کیا تھا اس کا میں ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا اگر کوئی بندہ اس کتاب کو سونے کے بھاؤ بھی بیچے گا نا پھر بھی نقصان اٹھائے گا، یہ کتاب اتنی قیمتی ہے۔ پتہ ہے وہ شعر جو ہے وہ اس پہ لکھا ہوا تھا، وہ کتاب آج بھی موجود ہوگی بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی اس طرح کر کے اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے نا، جس طرح ہم آج چل رہے ہیں ان کے پیچھے، تو پھر ہمارے والا کام ہوتا جائے گا۔ ہمارے لوگ کئی سارے مولوی بھی بڑے متاثر ہو رہے تھے، دیکھو جی انہوں نے لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں، فلاں جگہ پہ کتابیں ہیں، بس اسٹینڈ پہ، بس ان کا جہاں بس اسٹاپ ہوتا ہے وہاں پہ بھی انہوں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بس کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ٹرین میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ بھائی وہ پڑھتے کیا رہتے ہیں؟ جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں وہ والی چیزیں ہمارا طبقہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ ناول پڑھتا ہے، اس طرح کی شیطانی کہانیاں جو ہوتی ہیں، وہ فوش کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارے لوگ جو ہیں دین پڑھنے کی طرف آئیں، جس کے پڑھنے کا میرے رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج جس کو بھی کہا جائے نا بھئی آپ تھوڑا سا کتاب پڑھ لو، آگے سے پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ او نہیں جی کتاب چھاپ لو یا کچھ کر لو، اس طرح کی بات کریں تو کہتے ہیں کتابیں بہت ہو گئی ہیں، ضرورت ہی کیا ہے لکھنے کی؟ بتائیں ان بیچاروں کو پتہ ہی کون نہیں۔ ہمارے حدیث پاک کے جو سب سے بڑے امام ہیں ان میں دوسرے امام مسلم رحمہ اللہ، بخاری مسلم آپ نام سنتے رہتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ مطالعہ کے اتنے شوقین تھے۔ پتہ ہے آپ کو ان کی وفات کیسے ہوئی ہے، کیسے فوت ہوئے ہیں؟ آپ کے ساتھ کھجوروں کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا اور آپ مطالعہ کر رہے تھے، توجہ ہی نہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں،
پڑھتے پڑھتے کھجوریں کھاتے کھاتے پتہ ہی نہیں کہ ہاتھ چلتا رہا. ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ اتنا منہمک ہو جاتا ہے کسی کام میں. جیسے آج چھوڑیں موبائل کو دیکھ لیں کیسے موبائل پڑھتے پڑھتے کوئی جناب دیوار میں ٹکر مار رہا ہے, وہ کسی گاڑی میں لگ رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کتنے سارے ایکسیڈنٹ اکیلے موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو کوئی بندہ اس میں تعجب نہیں کر سکتا ایسا کیسے ہو گیا. بندہ کھجوریں کھاتا کھاتا ہی فوت ہو گیا ہیں. اور بھائی آج بھی تو دیکھو فوت ہو رہے ہیں, لیکن بس فرق یہ ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھتے پڑھتے جناب ان کی توجہ نہیں گئی کھانے کی طرف, اور ان کی جو ہے وہ گندی چیزیں دیکھتے دیکھتے توجہ نہیں گئی. یہ جا کے کبھی کسی خاتون میں ٹکرا رہے ہیں, کبھی دیوار میں ٹکرا رہے ہیں, کبھی کوئی متھے ٹھکرا ہے کسی کا, یہ حال کر رہے ہیں. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, کھجوروں کو ٹکرا پڑا تھا, وہ کھجوریں کھاتے رہے. کھجوریں اتنی کھائیں پتہ نہیں چلا, اسی کھجوریں کھانے کے سبب آپ کی وفات ہو گئی امام مسلم کی, جن کے ہاں مطالعے کا یہ شوق ہو. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں جو 10ویں صدی ہجری میں یہاں ہندوستان آتے ہیں. یہاں کے سب سے پہلا محدث ہندوستان کا جس نے یہاں آ کے حضور کی حدیث پڑھانی شروع کی تھی. امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں بچپن میں جب پڑھتا تھا تو کہتے ہیں مطالعہ کے وقت کئی بار ایسا ہوا, کہتے ہیں کہ میرے امامے کو آگ لگ جاتی تھی, دیے سے چراغ سے پڑھتے تھے, کہتے ہیں میرے امامے کو آگ لگ جاتی تھی تو کہتے ہیں اس کا سیک جب دماغ کو پہنچتا تھا تب پتہ چلتا تھا, بالوں کو جب جلد کو پہنچتا تھا. کئی بار کہتے ہیں میری اماں نے آ کے جناب مجھے اٹھایا کہ کیا کر رہے ہو, تمہارا سر جل رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کیا شوق تھا ہمارے بزرگوں کا مطالعہ کرنے کا. لیکن آج ہم کہاں آ گئے ہیں. سچی بات ہے, ہمارے لوگ کسی سے پوچھو نا یار آپ کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے ہو, کہتے ہیں نیند آتی ہی نہیں, کتاب پڑھتا ہوں تو نیند جاتی ہی نہیں. کیا کریں آپ دعا کریں. میں نے کہا باقی اور بھی کسی مقام پہ آپ کو نیند آئی ہے؟ کبھی گلی میں جا رہے ہوں ندیم ٹاؤن میں آپ سو گئے ہوں, راستے میں کوئی چاچا سوئے ہوں اٹھا کے گھر لے جائیں, کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ وہاں تو نہیں ہوا. میں نے کہا پھر آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے موت پڑتی ہے, مسئلہ کوئی اور ہے. کہ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا معاملہ کوئی اور چل رہا ہے آپ کے ساتھ. جہاں تک یعنی کہ وہ کفار لوگ جو ہیں, کافر لوگ جو ہیں, سچی بات ہے آج بھی آپ باہر جا کے دیکھ لیں, مہنگی سے مہنگی ترین کتاب جو ہے آپ کو یہی ملے گی, یہ دینی کتاب. چونکہ دین کی قدر کو نہیں تو دین کی کتاب ملنے لگے گی نہ تو اوہ اتنی مہنگی, اتنی مہنگی کتاب. میں ایک کتاب یہاں میں لینے کے لیے گیا, وہ کتاب یہاں سے ملتی نہیں تھی. سچی بات یہ ہے پاکستان میں وہ طبع ہی نہیں ہوئی تھی, بیروت سے طبع ہوئی تھی, یہاں وہ مل رہی تھی. میں یہاں مارکیٹ میں گیا, اس سائز کی کتاب کا اس وقت ریٹ جو تھا وہ صرف 70 روپے تھا. صرف 70 روپے میں کتاب ملتی تھی. اس وقت سستا ریٹ تھا, یعنی کتابیں سستی مل جاتی تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت بھی مہنگی لگتی تھی, یا نہیں. آج جو چیز ہمیں مہنگی لگ رہی ہے 5 سال بعد ہم کہیں گے وہ دور سستا تھا, 2026 والا سستا دور تھا, یہ ہم کہیں گے, دیکھ لینا آپ. تو کتاب جو 70 روپے ریٹ تھا اس کا, بالکل اسی سائز کی کتاب بیروت کی میں نے لی, وہ کتاب اس وقت 3000 روپے کی ملی تھی. 3000 روپے کی کتاب ملی تھی. وہ جب میں لے کے آیا تو جب جو بھی دیکھے کہے جی اتنی مہنگی تسی لے لی ہے, اتنی ضرورت ہی کی سی جی, انہیں پیسے ضائع کر دیتے تسی. میں نے کہا تم بیچارے تمہیں کون کہے, کون بتائے یار اس کتاب. سچی بات ہے ہمارے بزرگ تھے یہی لاہور کے, ان کے پاس کتاب لینے کے پیسے نہیں تھے, انہوں نے اپنی سائیکل بیچ دی. سائیکل بیچ کے کتابیں لے لی, کہا کہ پیدل سفر کر لوں گا, کتاب کے بغیر جو ہے نا وہ زندگی کا سفر مشکل ہے. ایک بزرگ تھے اور ان کے پاس نہ پیسے تھے نہ کچھ ہے اور تھی. ان کے گھر شتیر ہوتے تھے نا, پہلے کڑیوں والے گھر ہوتے تھے, کڑیوں والے. یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, اس وقت کی جب لاہور میں بھی کڑیاں ہوتی تھی شتیروں کے ساتھ. تو انہوں نے گھر کی وقفے سے کڑیاں نکالیں, وہ بیچ کی کتاب خریدی, وہ کتاب پڑھی انہوں نے. اور آج ہم کہاں کھڑے ہوں, ذوق فوت ہو گیا مطالعے کا. بھائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے گھر میں نا ان کا ایک بیٹا مطالعہ کر رہا ہے. مطالعے کے دوران جو ہے نا اس نے کہا اماں پانی دے دیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ رونے لگے. گھر والی نے پوچھا خیر تو ہے, کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میرے گھر سے مطالعے کا شوق فوت ہو گیا آج. ان کا وہ کیسے؟ کہا کہ مطالعے کا اس کو شوق ہوتا, اسے پتہ چلتا کہ مجھے اسے احساس ہوتا کہ مجھے پانی پینے, اسے پیاس کا احساس کیسے ہو گیا؟ مطالعے کا شوق تو کسی شے کا احساس رہنے نہیں دیتا. مطالعے کا نشہ ہی ایسا ہے کسی شے کا پتہ نہیں چلنے دیتا. اس کو پیاس کا کیسے پتہ چل گیا؟ تو وہ گھر والی بھی بچے کی اماں تھی, وہ کہنے لگی ایسا نہ سوچیں آپ, میں نے بچوں کا ذوق برقرار رکھا ہے. ان کا کیسے؟ کہا کہ ابھی
وہ گھر میں تیل پڑا ہوا تھا سرسوں کا، انہوں نے گلاس میں ڈالا، بچے کے پاس رکھا، کہا کہ بیٹا پانی مانگا تھا، کہا کہ بیٹا گل یہ لو پکڑو، بچے نے وہ منہ کو لگایا، 3 گھونٹ میں پی گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ گھر والی کہنے لگی حضرت شاہ ولی اللہ کو، کہا کہ دیکھیں آپ کے گھر سے مطالعے کا ذوق فوت ہوا ہے یا باقی ہے ابھی؟ اگر ذوق فوت ہوا ہوتا تو اس کو پتہ چلتا، منہ سے سونگھ لیتا سرسوں کا تیل ہے، اسے پتہ چل جاتا میں تیل پی رہا ہوں پانی نہیں پی رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا اس کو۔ کیا یار وہ ذوق والے تھے۔ یہاں نیند آتی ہے جی، قرآن کا درس چلاتے ہیں نیند آ جاتی ہے فوراً۔ پیارے بھائیوں میں آپ کو یہاں حدیث سناتا ہوں حضور کی۔ اب دیکھیں سونا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں، یہ تمہارے لیے ہم نے سکون کا باعث بنایا ہے، سونا سکون کا باعث بنایا ہے۔ اگر درس کے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں خاص حضور کا فرمان ہے، حضور فرماتے جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، خطبے کے دوران کوئی سوئے نا، حضور فرماتے شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے تو سو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی بات تجھے سمجھ آ جائے پھر تجھے عمل کرنا پڑ جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ خطبے کے دوران کسی کو نیند آ رہی وہ کھڑا ہو جائے، اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، ہاں اٹھ جائے، جگہ بدل لے، ہاں جی، کہ پانی کے چھینٹے مار لے منہ پر، اس طرح کرے کہ اس کا جو ہے نا وہ خطبہ جمعہ وہ ضائع نہ ہو۔ لیکن کئی سارے بندے، صحیح بات ہے، مسلسل ان کو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ درس شروع ہو یا سبق شروع ہو وہ سوئے ہوں گے، ان پہ نیند طاری ہوتی ہے۔ یہ بالکل نہیں، اپنا رویہ بدلنا ہوگا، سچی بات ہے۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نے اپنے عقیدے کھو دیے ہیں، سچی بات ہے۔ ہمارا مطالعہ نہ کرنا جو ہے نا اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑ رہا ہے۔ آج ہمارے بچے ملحد ہو رہے ہیں، لبرل ہو رہے ہیں، سیکولر ہو رہے ہیں، نیچری ہو رہے ہیں ہمارے بچے یار، کیونکہ ابا نے پڑھا نہیں ہے۔ جب ابا پڑھے گا نہیں تو ابا بچہ بتائے گا کیا بچوں کو؟ گھر میں بیٹھ کے یہ کتاب رکھیں، حضور کی سیرت پر کتاب رکھ لیں، مسائل دینیہ پر کتاب رکھ لیں، عقائد پر کتاب رکھ لیں، روز کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا دیں بچوں کو، جمع کر کے گھر والی کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، ان کو کہیں کہ بیٹا میں آپ کو یہ سناؤں گا۔ ہر گھر میں سچی بات ہے یہ ماحول بنائیں تو یہ ماحول زبردست ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا ذوق ہی نہیں ہے، ہم نے چلنا ہے ان کے پیچھے، کافروں کے پیچھے چلنا ہے۔ جن چیزوں کو وہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے ہاں، آج کسی کافر کی لکھی ہوئی کتاب اردو ترجمہ ہو کے آ جائے نا، سچی بات ہے انگریزی میں ہی آ جائے تو ہمارے لوگ دھڑ دھڑ خریدیں گے، اس کو خریدیں گے، پڑھیں گے اس کو۔ ایک کتاب مجھے ضرورت تھی، یہاں مکتبہ رحمانیہ ہے، یہاں کتابیں شائع کرتے ہیں لاہور میں، ان کی میں کتاب لے کے آیا، آپ حیران ہوں گے۔ میں نے جب دیکھا نا کہ اس کی سن طباعت کب کا ہے، وہ 13 سال پہلے چھپی تھی، اور تعداد لکھی ہوئی تھی 1100، یعنی 1100 کتاب چھپی ہے، اور 13 سال میں امت میں 1100 بندے نہیں کھڑے ہوئے جو کتاب لے لیں، ان سے ایڈیشن ختم ہو جائے۔ سوچ رہے ہیں نا آپ، یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا۔ آج ہمارے بچوں کے اخلاق کا خراب ہونا، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ابا کا کتابیں نہ پڑھنا ہے۔ ابا کتابیں پڑھے گا، اس کو سوچ آئے گی تو سمجھائے گا نا بھائی۔ بچوں کے آج اخلاق، سچی بات ہے بچے آج ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ بچے ڈرتے تھے اپنے اماں سے اور ابا سے، آج اماں اور ابا ڈر رہے ہیں بچوں سے۔ جب دین پڑھائیں گے نہیں تو پھر یہی حال ہوگا نا بھی ہمارا۔ کوئی اس لیے ڈرتے ہیں کہ بچہ گلے پڑ جاتا ہے، کوئی اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس کو کچھ کہا تو کہیں کچھ کاری نہ لے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ ڈر لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی، یار کسی بندے کے کپڑوں میں ایک مچھر ہی داخل ہو جائے نا تو وہ بھی کپڑے جھاڑنے لگ جاتا ہے، سوتا نہیں ہے وہ۔ ہمارے کپڑوں میں کیا کیا گھس چکا ہے یار، ہمارے ایمان کو چاٹ رہی دیمک، اتنی دیمک لگ چکی کسی کا دل ہی نہیں کرتا کپڑے جھاڑنے کو۔ نہیں سمجھ آئی؟ ٹی وی کے ذریعے، فرنگی تعلیم کے ذریعے، ہر ایک شے کے ذریعے ہمارے گھر میں جناب دیمک داخل ہو چکی ہے، ایک ایک شے کو چاٹ گئی ہے، ہمارے اخلاق کو، تہذیب کو، تمدن کو، معاشرت کو، معیشت کو، نظام سیاست کو، نظام حکومت کو، ہر شے کو چاٹ گئی ہے وہ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم آج بھی اپنے کپڑے جھاڑنے کو تیار کو نہیں۔ کاش کہ ہم سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج اسی پہ اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ عز و جل اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔